جڑاں والا میں جو حملہ ہوا اور وہاں پہ ان کی عبادت گاہوں کو، چرچز کو، ان کی مذہبی کتابوں کو اور ان کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، اس واقعے کے بعد ایک بڑی عجیب و غریب فضا بنی اور تمام جو پاکستانی مسلمان تھے وہ غم و غصے کا اظہار کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ چند افراد یا چند ایک گروہ تھا، ایک جتھا تھا، جن کے اکسانے پہ لوگ ایک مذہبی اشتعال میں آ گئے اور ان پہ حملہ کر دیا۔ پوری دنیا میں اس واقعے کو رپورٹ کیا گیا، مگر اس سارے تناظر میں ایک جو ہمیں اچھی خبر سننے کو ملی کہ وہاں کا جو ایک پادری تھا اس نے BBC کو انٹرویو دیا اور اس نے بتایا کہ یہاں پہ ہماری جو ایک اہل حدیث مسجد ہے انہوں نے آ کے ہمیں آفر کی ہے کہ آپ ہماری مسجد میں آ کے اپنی عبادات ادا کر لیں۔ اب اس واقعے کے بعد ہمارے ہاں ایک بحث مباحثہ شروع ہو گیا، ایک نیا جو جس طرح ہمارا ہر معاملے میں ہوتا ہے، کوئی بھی نیا ایشو آتا ہے تو دو طرح کی آراء سامنے آتی ہیں، کچھ جائز کہنے والوں کی ہوتی ہیں، کچھ اس کو ناجائز اور حرام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اہل علم میں بھی یہ بحث اس نے جنم لیا کہ کیا عیسائی مسجد میں آ کے عبادت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب جہاں تک عبادت کرنے کی بات ہے تو اس کے پیچھے تو وفد نجران اور وفد ثقیف کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتاؤ کیا تھا، اور یہ خصوصی برتاؤ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران کے جو عیسائی تھے، 60 افراد تھے، سن 9 ہجری میں جو بارگاہ نبوی میں آئے تھے، آپ نے ان کو مسجد نبوی میں ان کی عبادت کرنے کا پورا حق دیا، اجازت دی۔ مسلمانوں نے جب عصر کی نماز ادا کی تو یہ اپنے طریقے کے مطابق جب نماز پڑھنے لگے، عبادت کرنے لگے، جو بھی ان کی عبادت تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو روکنا چاہا، جناب نبی کریم نے منع کر دیا اور آپ نے وہ جو مسیح تھے، عیسائی تھے، ان کو عبادت کرنے کا پورا حق دیا، ان کو اجازت دی۔ اسی طرح جو 10 ہجری میں وفد ثقیف آیا، یہ طائف کے لوگ تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کیے تھے جب آپ طائف تشریف لے گئے تھے دعوت دینے۔ آج یہ لوگ آئے ہیں، اب دیکھیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، اب دشمن کے ساتھ اور پھر غیر مسلم کے ساتھ یہ ایک خاص پروٹوکول کے ساتھ ان کو اجازت دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی تھی، آپ کی سیرت اور کردار تھا۔ ان کا خیمہ نصب کیا گیا اور باقاعدہ طور پہ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی گئی جو ان کی مہمان نوازی کریں، ان کی مہمان نوازی کی گئی، اور کوئی فرق نہیں رکھا گیا کہ جس میں مسلمان اور غیر مسلم جو ہیں ان کی مہمان نوازی میں کوئی فرق کیا جا سکتا ہو۔ اب جو ثقیف کا وفد تھا یہ مسجد نبوی میں ٹھہرے، غیر مسلم تھے اور یہ قرآن سنتے تھے، اور ان کی اکثریت جو تھی وہ ایمان لے آئے۔ وفد ثقیف نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ شرائط آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یا رسول اللہ، ہم ایمان تو قبول کرتے ہیں مگر ہماری کچھ شرائط ہیں، آپ وہ منظور کر لیں۔ جن میں سے ایک شرط یہ تھی کہ آپ ہمیں شراب پینے کی اجازت دیں، زنا کاری کی اجازت دیں اور نماز نہ پڑھنے کی اجازت دیں، اور ایک شرط یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جنگوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ جناب نبی پاک نے یہ آخری جو شرط تھی کہ جنگوں کی شرکت، اس سے ان کو معزول رکھا، اجازت دے دی کہ تمہیں جبراً جنگوں میں شرکت کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں کیا جائے گا، تمہیں جنگ کے لیے زبردستی نہیں بلایا جائے گا، الا کہ تم میں سے کوئی خود آنا چاہے۔ مگر جو باقی تینوں شرائط تھیں ان کے بارے میں نبی پاک نے فوری طور پہ ان کی شرائط کو رد کرتے ہوئے، ٹھکراتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تینوں باتیں اسلام کے احکامات کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ اب ان باتوں کو لے کے بہت سارے اہل علم فرماتے ہیں کہ غیر مسلم کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں کہ کیا مسیح برادری جو ہے، جو اقلیتیں ہیں، بالخصوص ہم مسیح اہل کتاب میں سے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے نص اور نظیر دلیل موجود ہے کہ نبی پاک نے عیسائیوں کو اجازت دی تھی۔ کیا آج کے دور میں مسیحوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ تو اس کے پیچھے بنیادی بات یہ ہے کہ عمومی حالات میں تو اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے ہیں، یہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ اور مسیحوں کی جو عبادت ہے اس میں یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بطور خدا کے وہ ان سے مانگتے ہیں، ان کو
اپنی دعاؤں میں ایسی التجائیں کرتے ہیں کہ جو سری شرک جلی کے حکم میں آتا ہے۔ بعض مخصوص حالات ہوتے ہیں تو مخصوص حالات میں ان کو اجازت دی جا سکتی ہے، مگر ایسے حالات میں ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان مسیحوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے جو شرکیہ الفاظ ہیں آپ اس سے اجتناب کریں گے، اور مسیحوں کی عبادت میں جو ان کی عبادت کا انداز ہے اس میں جو اگر چند جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، احکام عشرہ کی بات کریں، جو 10 ان کے احکامات ہیں، اگر ان کو ہم دیکھیں تو وہ قریب قرآن کریم کی جو آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو فرمایا ہے، اولاد کو قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، اور اسی طرح شرک نہ کرو، اسی طرح ہمسایوں کا خیال رکھو وغیرہ، تو احکام عشرہ میں یہی باتیں، یا اصحاب سبت کا احترام کرو، یہی باتیں، یہ یہود کے احکام عشرہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے، مسیحوں کے ہاں بھی ان کا احترام ہے احکام عشرہ کا، اور عبادت کے طور پہ وہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک دعائے ربانی ہے جو بڑی معروف ہے، اور عبادت کے موقع پہ جو ان کا پادری ہوتا ہے وہ اس دعا کو مانگتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ دعائے ربانی میں کوئی شرکیہ پہلو ہے، الا کہ اگر اس میں کوئی تحریف ہوگی ہو، کوئی ایڈیٹنگ ہوگی ہو، اور اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہو گیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ جو چند دعائیں وہ اپنی عبادت کے طور پہ وہ ان کا اظہار کرتے ہیں عبادت میں، تو چند وہ دعائیں جن میں شرکیہ پہلو نہ ہو تو اس کی اجازت دی جائے، اور جو شرکیہ باتیں ہیں ان کو روک دیا جائے کہ یہ تم نے اپنی عبادت یا یہ تم نے اپنی دعائیں یہاں پہ نہیں مانگنی۔ اور ایک اس کا تصور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ مسجد کے ساتھ کوئی ایک ایسا جو جگہ ہے جو مسجد تو نہیں ہے مگر مسجد کے ایریے میں آتی ہے، تو وہ جگہ آپ کچھ ٹائم کے لیے ان کے لیے مخصوص کر دیں، اور اس کے پیچھے مقصد صرف یہ ہونا چاہیے، تالیف قلب ہو کہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کے، اخلاق کو دیکھ کے، اور مسلمانوں کے اس جذبے کو دیکھ کے وہ اسلام کی طرف راغب ہوں اور مسیحیت سے نکل کے وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض مخصوص حالات میں ان کو اجازت دی بھی جا سکتی ہے، مگر ان کو پابند کر دیا جائے کہ وہ کوئی بھی شرکیہ الفاظ وہاں پہ مساجد میں ان کا استعمال نہیں کریں گے، وہ اپنی دعاؤں میں شرکیہ الفاظ جو ہیں وہ اپنی زبانوں سے ان کا ارتکاب نہیں کریں گے، اور اگر وہ پھر بھی کر لیتے ہیں تو یہ ان کی عہد شکنی ہوگی۔ تو میرا یہی خیال ہے کہ ایسے حالات میں ان کو مسجد میں عبادت کے لیے دعوت دینا، مسجد میں ان کی عبادت کا کہنا، یہ اسلامی طور پہ کوئی اس کے اندر ایسی قدغن نہیں ہے کہ جس کو ہم اسلام اور کفر کے فتووں تک پہنچا دیں۔ مخصوص حالات میں یہ ہمیں مخصوص ایک حکم سمجھنا چاہیے، عمومی حالات میں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔